معزز حاضرین، آج کی یہ مجلس ختم بخاری شریف کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے، جس کے لیے آپ اور ہم جمع ہوئے ہیں، اور یہ بہت بڑی سعادت اور مسرت کا مقام ہے، اس لیے کہ اللہ کے قرآن کے بعد افضل کتب بعد کتاب اللہ بخاری شریف ہے، اور یہ بنی اور بنات سال بھر شوال کا مہینہ جب عید کے بعد مہینہ آتا ہے اس سے شروع کیا جاتا ہے اس کا پڑھنا، اور کہیں جمادی ثانی کے آخر میں، کہیں رجب، کہیں شعبان میں اس کی تقریب منعقد کی جاتی ہے۔ تو محلے والوں کی بڑی سعادت ہے کہ آج اللہ کے فضل و کرم سے یہاں بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھائی جائے گی، جس کے لیے ہمارے مولانا مفتی عبدالماجد صاحب مقدس العالی مدیر امداد العلوم، انہوں نے ایسی ہستی کو دعوت دی ہے جو ہم سب کے لیے قابل احترام ہے، قابل اکرام ہے، اور ان کی بڑی خدمات ہیں۔ کراچی میں بڑے ان کے تلامذہ ہیں، شاگرد ہیں، اور ان کی مصروفیات ہیں۔ منطق فلسفہ میں بھی مہارت ہونے ساتھ جو ہے اصل جو چیز حدیث پاک، اس میں بہت بڑی مہارت ہے، اور وہاں دارالقرنگی میں آپ استاد الحدیث ہیں۔ تو یہ حضرات جو محنت کرتے رہتے ہیں، پڑھنے والے، پڑھانے والے، اور پھر ایک تقریب کی صورت ہوتی ہے، تو تاجروں کے لیے، سب لوگوں کے لیے بڑی باعث برکت یہ چیز ہوتی ہے۔ الحمدللہ جامع شرفیہ، پھر جناب انواری مسجد، اور ہمارے مولانا مفتی عبدالوہاب صاحب روڈی میں، اسی طرح اور جگہ تقریبات منعقد کی جاتی ہیں، کی گئی ہیں۔ یہاں پر بھی بڑی سعادت ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑوں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ ہمارے حاجی فاروق صاحب جو میں سے میں سمجھتا ہوں کچھ 1-2 سال بڑے ہی تھے، لیکن تقویٰ میں بہت ہی اور بڑے تھے، ان کی جو ہے بزرگوں سے نسبت مولانا مسیح اللہ رحمہ اللہ جو ایک ولی اللہ شخص تھے۔ ہمیں یاد آتا ہے کہ ایک دفعہ کراچی سے پنجاب جا رہے تھے، حاجی فاروق صاحب رحمہ اللہ اور ہم کچھ ساتھی تھے، حضرت کی زیارت نصیب ہوئی، اور انہیں فیض ملا تھا حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو ان کی باتیں اس وقت روڈی اسٹیشن پر سنی، بہت دل خوش ہوا، تو ان سے فیض پہنچا حاجی فاروق صاحب کو، اور حاجی فاروق صاحب میں ایک فکر پیدا ہوئی، جس کی اللہ تعالیٰ نے اس فکر کی لحاظ رکھتے ہوئے اور ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے ان کے صاحبزادوں کو علم حدیث سے، علم قرآن سے نوازا۔ الحمدللہ مولانا مفتی عبدالباری صاحب، مولانا عبدالمعید صاحب، مولانا عبدالباری صاحب، یہ حضرات جو ہے تزکیہ نفس اور اسی طرح سے درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے، اور ہمارے ٹوٹے پھوٹے عملوں کو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ یہ ادارے اور یہ مساجد میرے بھائیوں، صرف اور صرف اس میں دین کی بات کی جاتی ہے۔ دنیا کفر نے اپنا زور لگایا پہلے بھی، اور اب بھی لگا رہی ہے، ان مدارس و ان مساجد کو بدنام کرنے کے لیے، ان سے تعلق رکھنے والوں کو بدنام کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے، لیکن انہیں یہ پتہ نہیں، کہا تو بہت دفعہ گیا، ہر دور میں یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ جو خالق کائنات ہے، جو مالک کائنات ہے، جو مشکل کشا ہے، جو ہر ایک کا داتا ہے، روزی رسا ہے، اسی کا اختیار ہے، اسی کا اعلان ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم ہی نے اس قرآن کو اتارا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور آپ حفاظت کا
نظریہ دیکھ رہے ہیں، ایوان صدر میں نہیں، وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں، ڈپٹی کمشنر کے کمرے میں نہیں، اس کے دفتر میں نہیں، ڈی ایس پی اور ڈی سی اور ایس ایس پی اور ڈی آئی جی، سیکرٹری داخلہ اور سیکرٹری خارجہ، ان کے دفاتر میں یہ کام نہیں ہو رہا۔ الحمدللہ الحمدللہ میرے بھائیوں، یہ آپ کی اور ہماری سعادت ہے کہ ہر محلے میں یہ کام ہو رہا ہے، ہر شہر میں ہو رہا ہے اور ہر جگہ ہو رہا ہے۔ قرآن کو پڑھایا جا رہا ہے اور حدیث مبارک کو پڑھایا جا رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن اور حدیث شریعت مطہرہ کو مٹانے والے دنیا میں بہت آئے، سب مٹ گئے۔ آج اللہ کا قرآن الآن کما کان جیسے 1500 سال پہلے موجود تھا، آج بھی اسی طرح محفوظ اور موجود ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، تو یہ جو آپ مدارس سے تعلق رکھتے ہیں، الحمدللہ آپ سامنے اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں۔ آپ کی محبت، جیسا کہ روایت میں آتا کن عالما و متعلما، سیکھنے والے بنو، سیکھ جاؤ تو سکھانے والے بنو، سننے والے بنو اور ان سے محبت رکھنے والے بنو، اس کے علاوہ نہیں۔ عالم ہو، متعلم ہو، محب ہو ان سے۔ الحمدللہ کئی ہمارے حفاظ ہیں، شہر سکر میں کئی علماء بھی ہیں، اور پھر تاجر حضرات ان علماء سے، ان مدارس سے اور ان مساجد سے اور ان طالبات اور طلبہ، ان پڑھنے والوں سے وہ خوش ہیں کہ دین کا کام کر رہے ہیں، دین حاصل کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اداروں کو، اس ادارے کو، تمام اداروں کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ کا یہ صاف اعلان ہے، ہم ہی نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول و منظور فرمائے ہمارے ٹوٹے پھوٹے عملوں کو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔